الحمد للہ نستعین اما بعد محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والوں گھروں کے اندر پیدا کیا اور ایسے نبی کا امتی بنایا جن کی غلامی کی خواہش بعض انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے کی۔ میں بھائی اپنے اپنے سب کو درست کر لیں، آگے آ کے بیٹھ جائیں، پیچھے نہ بیٹھیں، سنت پڑھنے کا ٹائم دیا جائے گا۔ آگے آ کے بیٹھ جائیں، اگلی صف لے لیں۔ دیکھو صفوں کو ملا کر کے چلنا بہت ضروری ہے۔ صفوں کو آگے بیٹھ جائیں، آگے آ جائیں، اگلی صف میں مل کر کے بیٹھیں۔ تو حضرات محترم سامعین کرام، جوانی کیا ہے؟ جوانی انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی اور عمدہ حصہ ہوتا ہے۔ اس میں عقل و دانش کامل، قوہ توانا اور اعضائے مضبوط ہوتے ہیں۔ جوانی کا مرحلہ نہایت زرخیز، سرگرم اور مفید تر ہوتا ہے۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے جوان انسان میں طاقت و قوت اور ایسا حوصلہ و جذبہ رکھا ہے جس کے ذریعہ وہ بڑے بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ نوجوانوں میں امنگ و جذبات کی آمد، لہو و لعب کی رغبت اور خواہشات کی شدت بھی ہوتی ہے، لہٰذا ان کی اگر درست رہنمائی نہ ہو اور تربیت نہ کی جائے تو بے راہ روی اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور تربیت کر دی جائے تو ایک صالح انقلاب رونما ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، موجودہ معاشرے اور خصوصاً نوجوان طبقہ میں بے شمار برائیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے نوجوان متعدد مسائل اور مشکلات سے دوچار ہیں، مگر ان میں کی بعض برائیاں اصل بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر ان کا سدباب ہو جائے تو جلد ہی دیگر برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ بنیادی حیثیت رکھنے والی برائیوں میں سے ایک فحش اور رذیل گفتگو بھی ہے۔ سامعین کرام، ملاقات کرتے وقت یا مجلس میں اور اسی طرح ٹیلی فون پر گفتگو کرتے وقت فحش بات کرنا، رذیل اور گندے کلمات بولنا نوجوانوں میں عام ہے۔ گہری دوستی اور بے تکلفی کا اظہار فحش گفتگو سے ہی ہوتا ہے۔ خوشی کا اظہار اور غصہ کرتے وقت گالی بکنا، ایک دوسرے کو گندے کلمات کہنا بکثرت دیکھا جاتا ہے، جبکہ یہ طریقہ شان ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ فحش اور رذیل گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کو برا کہنا، گالی گلوج کرنا، ماں بہن باپ بھائی اور عورتوں کو برے انداز سے گفتگو میں شامل کرنا، اعضائے مخصوصہ کا نام لینا،
نسب، خاندان، پیشہ، کاروبار، گھریلو معاملات و مشاغل پر طنز کسنا وغیرہ۔ شریعت اسلامیہ کی روح سے اس طرح کی گفتگو اور بات چیت بالکل ممنوع اور ناجائز ہے۔ سامعین کرام، دوسری صورت شہوانی خیالات کا اظہار ہے۔ شہوت آمیز بات چیت، عورت کے حسن و جمال، مباشرت کی کیفیات، مرد و عورت کی تنہائی کی گفتگو کو ظاہر کرنا، جیسا کہ اوباش اور رذیل افراد کرتے ہیں، یہ گفتگو بڑی شرمناک ہوتی ہے۔ شریعت نے اس طرح کی گفتگو بھی ممنوع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے اور اس طرح خدا کے پردہ میں چھپ جاتا ہے؟ لوگوں نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد وہ لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم سب اس قسم کے واقعات بیان کرتی ہو؟ ایک عورت نے فرمایا، مرد و عورت اس قسم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال چڑیل کی سی ہے جو گلی میں کسی شیطان سے ملی اور اس نے اس سے مباشرت کی، حالانکہ لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ حاصل یہ کہ تنہائی اور مباشرت کی بات اعلانیہ بیان کرنا بے شرمی کی بات ہے۔ اس فحش گوئی سے بچنا ضروری ہے۔ ایک دوسرے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا طنز و تشنیع نہیں کرتا، لعنت نہیں بھیجتا، بس زبانی اور فحش کلامی نہیں کرتا، لہٰذا ہر طرح کی فحش گفتگو معاشرے کے لیے بدنما داغ ہے، اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، نوجوانوں میں ایک بڑا مرض کھیلوں کی حد سے بڑھی ہوئی دلچسپی اور رغبت ہے۔ کھیل کا جنون ہر ضروری کام کو پس پشت ڈال دیتا ہے، بلکہ بعض کھیلوں پر پورا معاشرہ ٹوٹ پڑتا ہے، جس سے کاروبار زندگی ٹھپ ہو جاتا ہے۔ کرکٹ اور دیگر کھیل دیکھنے کے لیے دن اور رات ٹی وی پر نظریں جمی رہتی ہے۔ اسی طرح ویڈیو گیم، پب جی گیم وغیرہ نوجوان نسل اور بچوں کی تباہی کا بڑا سبب ہے، چونکہ موجودہ زمانے کے اکثر کھیل بے حیائی، بے شرمی، فکری زوال اور ضیاع وقت کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے شریعت کی نگاہ میں ایسے کھیلوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ البتہ ورزشی کھیل جو شرعی حدود کے اندر ہوں وہ ممنوع نہیں۔ ترمذی شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایسا کھیل جس سے ایمان والا غفلت میں پڑ جائے باطل ہے، مگر تیر اندازی، گھوڑوں کو سدھانا اور اپنی بیوی سے خوش طبعی کرنا۔ دین اسلام میں کھیل مقصد زندگی کی نہیں بلکہ ورزش کا ایک ذریعہ ہے، لہٰذا غم غلط کرنے اور ٹینشن دور کرنے کے نام پر کسی بھی ایسے مشغلہ کی گنجائش نہیں جو دینی و دنیاوی فائدے سے خالی اور ضیاع وقت کا باعث ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ غم غلط کرنے والی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، جیسے شطرنج، کبوتر بازی، بٹیر بازی اور جانوروں کو لڑانا وغیرہ۔ انسان جب ان چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کو کھانے پینے کی خبر نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات پیشاب روکے بیٹھا رہتا ہے اور وہاں سے نہیں ٹلتا۔ پھر اگر ایسی چیزوں میں مشغول رہنے کا دستور ہو جائے تو یہ لوگ تمام شہر پر بوجھ پڑ جائیں گے اور اپنی جان کی ان کو خبر نہ رہے، اس لیے ان مشاغل سے منع کر دیا گیا۔ محترم دوستوں، نوجوانوں میں پائی جانے والی ایک اہم برائی خواہشات نفسانی کی پیروی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر نوجوانوں میں قید و بند سے آزادی کی خواہش و شہوت جنسی رکھی ہے، نوجوانوں میں بے پناہ اقتدامی قوت بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اجنبی خواہشات کی تسکین کے لیے بے راہ روی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے حیاسوس طریقوں مثلاً مشت زنی، اغلام بازی اور دیگر مخرب اخلاق طریقوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عشق بازی، عورتوں سے بے بہامہ اختلاف، اسکول، کالج، مارکیٹ، بازار اور دوران سفر، ٹرین اسٹیشن وغیرہ پر اجنبی عورتوں سے گھل مل جانا خواہشات نفسانی کی پیروی کے نتائج ہیں۔
اس سے معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے اور بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں اتباع ہوا کی ممانعت اور وارد ہوئی ہے۔ البتہ شریعت اسلامیہ نے اس سلسلہ میں اعتدال والا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس کے لیے کچھ حدود اور ضابطے طے کیے ہیں تاکہ خواہشات پر کنٹرول کر کے انسان تہذیب کے دائرے میں رہیں۔ تنہائی میں اجنبی عورتوں سے ملنے کو ممنوع قرار دیا۔ فرمان نبوی ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر عموماً بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مٹی یا کیچڑ میں لت پت خنزیر سے لگ جانا آدمی کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی اجنبی عورت سے اس کا کندھا لگے۔ لہٰذا بھیڑ بھاڑ میں عورتوں کے اختلاط سے بچنا اور خواہشات کی پیروی سے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے تاکہ دیگر برائیوں اور خرابیوں سے بچا جا سکے، کیونکہ خواہشات کی پیروی، جنسی خواہشات کی تکمیل کا جنون بہت ساری برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ بھائی دیکھیں، نماز جمعہ میں بیٹھے ہیں، بیچ میں گفتگو نہ کریں، بات چیت کرنا ممنوع ہے ورنہ عمل ختم ہو جائے گا، جمعے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو محترم سامعین کرام، میں کہہ رہا تھا کہ بے راہ روی کو فروغ دینے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب فراغت وقت ہے۔ فارغ البالی نئے خیالات لاتی ہے۔ آج کل سڑکوں، چوراہوں اور چائے خانوں میں نوجوانوں کی بھیڑ گپ شپ کرتی نظر آتی ہے۔ ان کے پاس فارغ وقت ہے تو لا محالہ وہ کسی غلط راہ پر پڑیں گے اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر اپنی دنیا و آخرت کو خراب کریں گے۔ اس کا بہتر حل یہی ہے کہ نوجوانوں کو کسی مفید کام میں لگایا جائے تاکہ ان کی طاقت اور حوصلے کا درست استعمال ہو سکے۔ نوجوانوں میں بگاڑ اور برائی کا اہم سبب غلط صحبت اور برے ساتھیوں کی رفاقت بھی ہے۔ بری صحبت بہت تیزی کے ساتھ اخلاق و کردار کو متاثر کرتی ہے اور صالح نوجوان کو بہت جلد گناہوں کا عادی بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے والدین پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں، ان کے دوست و مصاحبین پر کڑی نگاہ رکھیں، ان کی آمد و رفت کی جگہوں کا جائزہ لیتے رہیں تاکہ وہ بری صحبت سے محفوظ رہیں۔ غیر قوموں کی نقالی اور ان کی اندھی تقلید نے بھی نوجوانوں کی زندگیوں پر اثر ڈالا ہے۔ بے شرمی، بے حیائی، غرور و تکبر اور اخلاقی پستی غیر قوموں کی اندھی تقلید کا نتیجہ ہے۔ اس دور کا نوجوان غیر اقوام کی اندھی تقلید میں اپنی مردانگی اور جوانی کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ لڑکے اپنی چال ڈھال، نقل و حرکت، طور طریقے، بال و لباس کو عورتوں کی طرح کرنے میں پیش ہیں، تو دوسری طرف نوجوان لڑکیاں اپنی نسوانیت کے ہر نشان کو مٹانے پر تلی رہتی ہے۔ نوجوان لڑکے بال لمبے کرنے اور داڑھی ترشوانے میں انتھک کوشش کرتے ہیں، تو لڑکیاں بال ترشوانے اور مردانہ صورت اختیار کرنے میں لگی ہیں۔ غیر قوموں خصوصاً یہود و نصارہ کی نقالی نے آج کل بازاروں، کالجوں اور افسرس میں بے پردگی کا طوفان برپا کر رکھا ہے۔ یوں تو آج کل کا نوجوان جن برائیوں میں مبتلا ہے وہ بے شمار ہیں، مگر ان میں سے یہ چند برائیاں چھوڑ دیں اور نوجوانوں سے ان برائیوں کا خاتمہ ہو جائے اور وہ صحیح رخ پر گامزن ہو جائیں تو پھر ایک صالح معاشرہ کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ نوجوان دوستوں، ایسا نوجوان جو برائیوں سے دور رہ کر اللہ کی فرما برداری میں ہی مصروف رہتا ہے اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کا فرمان ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ قیامت کے دن جب اس کے سایہ کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے۔
یعنی قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، انسان پریشان حال ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا، تو اس دن قیامت کے دن جب اس کے سایہ کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1 انصاف کرنے والا حاکم ہو، وہ نوجوان۔ نمبر 2 میں وہ نوجوان جو جوانی کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہا۔ نمبر 3 میں وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ نمبر 4 میں وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اسی کے لیے اکٹھا ہوئے اور اسی کی خاطر علیحدہ ہوئے۔ وہ مرد جس کو صاحب رتبہ خوبصورت نوجوان حسین و جمیل عورت نے برے کام کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نوجوانوں، شہوت اور نفس پرستی کا داعیہ ترک کرے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پیش نظر رکھے اور اس کی عبادت میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنا سایہ عطا کرے گا۔ یہ نیک صالح اور عبادت گزار بندے کا اعزاز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان اللہ عز وجل لا يعجب من الشباب ليس له صبوة، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے خوش ہوتا ہے جس میں بے راہ روی نہ ہو۔ میرے نوجوان دوستوں، ہر قوم نوجوانوں پر انحصار کرتی ہے۔ قوموں کی ترقی نوجوانوں کے عمل سے جڑی ہوتی ہے۔ ان کی فکر و جد و جہد مستقبل کا رخ متعین کرتی ہے۔ لہٰذا مسلم نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کی برائی اور بے راہ روی کے اسباب سے خود کو دور رکھیں، اسلامی شاعر سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، جسمانی و ذہنی تربیت پر توجہ دیں اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی مخالف منصوبوں سے آگاہی حاصل کریں۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری، اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رعنائے غزال تاری۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، حق و صداقت کے علم بردار، عدل و انصاف کے داعی اور گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کے بھی غازی بنیں۔ عفت و نزاہت، طہارت و تقوی، صلہ رحمی، اخلاق و مروت ان کا شعار ہو۔ صحابہ کرام اور اسلاف کے کردار کے حامل بنیں۔ آنے والے کسی بھی انقلاب کا مقابلہ کرنے کی ہمت و قوت رکھیں، تبھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہو سکتے ہیں اور عرش الہی کے سایہ میں جگہ پا سکتے ہیں۔ نوجوان طاقت و قوت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مرحلہ میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے متکفر ہوں، والدین کے حقوق ادا کریں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں اور کوشش کریں کہ مصروفیات سے تھوڑا وقت نکال کر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء اعظام رحمہم اللہ کی سوانح کا مطالعہ کریں، ان کو سنیں اور خود کو ان کے اوصاف و کردار سے مزین کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اماموں کی قدر و منزلت کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ پائی جاتی ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں پڑوسیوں کا حق ادا کرے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر جس مسجد کا امام اس محلے سے خوش نہ ہو اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر اپنی نماز کو درست کرنا ہو، اگر اپنے رب کو راضی کرنا ہو، اگر اپنے رب کو منانا ہو، بچہ کیا لے کر کے آتا ہے؟ صرف ایک ہنر لے کر آتا ہے، وہ ہے رونا۔ بچے رو دھو کر کے اپنی ماں باپ سے ساری خدمتیں کروا لیتا ہے، تو کیا ہم اللہ کے سامنے رو دھو کر گر گرا کر اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں، اپنے اماموں کی قدر و منزلت کو سمجھیں، انہیں اچھا تنخواہ دیں، اچھا وظیفہ دیں تاکہ ان کی گھر بقدر ضرورت چل سکیں۔ یہ 6000 کی زندگی بتاؤ، 6000 میں آج ہمارے نوجوان کتنے بھائی ہیں؟ اس کے ایک اولاد جو راجستھان میں رہنے والے ہیں، ایک اولاد ان کے 6000 کی پوری ایک مہینے میں کھا لیتا ہے، اور نوجوان اپنے بیوی بچوں کو 6000 میں کیسے چلائے گا؟ اور بعض مسجدوں کے اندر تو امام کو روٹی بھی نہیں نصیب دیتے۔ کیا مصیبت ہے میرے بھائیوں! ایسے مسلمانوں پر زوال نہیں آئے گا تو کیا؟ میرے بھائیوں، کمیٹی بدلیں، نوجوانوں کی کمیٹی بنائیں۔ نوجوان کے اندر حوصلہ اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت اور جذبہ اور جوش رکھا ہے۔
اس لیے خدا را اپنے اماموں کو خوش رکھیں، اپنے اماموں کی پیروی کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کو کبھی ناراض نہ کریں، ان پر کبھی غلط نگاہیں نہ ڈالیں کہ ہمارے امام صاحب اس کے یہاں سے کیوں آیا، ادھر کیوں گیا، ادھر امام صاحب کیوں جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے نگاہ ڈال کر، ایسی غلط و فکر سوچ رکھ کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طریقے سے اگر آپ نے امام پر نگاہ رکھا کہ امام ادھر کیوں گیا، سائیکل سے یا گاڑی سے کیوں چل رہا ہے، ان کے پاس گاڑی کیوں آیا، آپ یہ گمان رکھیں گے، یہ سوچ رکھیں گے غلط، تو ساری نیکیاں کو جلانا ہوا۔ جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے امام کے ساتھ بدگمانی رکھنا آپ کی نیکیوں کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔